أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. آیات کا ترجمہ ہے. سورہ حجرات کی دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، 7 اور 8. ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں کی اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی. گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ اور نافرمانی سے مراد صغیرہ گناہ. کفر کی نفرت بٹھا دی، کبیرہ گناہوں کی نفرت بٹھا دی اور صغیرہ گناہوں کی نفرت بٹھا دی. ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. یہ دو آیتیں آپ حضرات نے سنی، اور جمعرات والے درس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی ایسی خبر لے کے آ جائے جو واقعے کے خلاف ہو تو تم اس کی پہلے تحقیق کر لو، کارروائی مت کیا کرو. جس طرح بن المصطلق کے بارے میں ولید ابن عقبہ نے آ کر کے خبر دی کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے اور اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ کا انکار کر لیا. اس میں صحابہ میں اشتعال آ گیا اور فوراً ان کے خلاف لڑائی کا اعلان کرنے کی کوشش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات نہیں مانی اور آپ نے ان کا مذہب سے پھر جانا یہ یعنی علامتوں کے خلاف سمجھا. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا اور بات غلط ثابت ہوئی. تو اس بات کو ہمارے رب فرما رہے ہیں کہ دیکھو سن لو یہ بات کہ تمہارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ اگر کسی بات کا اور تم نے ان کو مشورہ دیا، دیکھیں مشورہ طلب امور میں مشورہ دینا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ والی بات کہ اللہ کے رسول ہمارا ہی مشورہ مانے اور ہمارے ہی مشورے پر عمل کریں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ دینی چیزوں میں تو اللہ کے رسول کی ہر بات ماننا ضروری ہے. دنیاوی چیزوں کے اندر بھی اگر وہ تمہیں کسی بات کا کہیں تو تم نے انہی کی بات ماننی ہے. اور اگر بالفرض اول تو یعنی وہ غلط بات نہیں کہہ سکتے، بالفرض اگر تمہیں تمہاری ہی مصلحت سمجھ میں آئے اور تمہیں سامنے والے کی بات پر عمل کرنے میں نقصان نظر آئے، لیکن سامنے چونکہ اللہ کے رسول ہیں لہٰذا بالفرض اگر نقصان بھی ہو تو تم نے ان کی ہی بات ماننی ہے، اس لیے کہ تمہیں اطاعت کا اجر ملے گا. اور اگر وہ تمہاری بات ماننے پہ چلے گئے، اکثریت تم تھے اور تم نے رائے یہ دی کہ ان کے خلاف لڑائی کرنی ہے تو تم مشکل میں پڑ جاتے اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف ہو جاتی. اس لیے اللہ پاک نے چونکہ تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں میں پرکشش بنایا ہے، اور اللہ نے کفر کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈالی ہے، اور اللہ نے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی نفرت تمہارے دلوں میں ڈالی ہے، اور اللہ نے تمہیں سیدھے راستے پہ رکھا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ نیکی کی توفیق اللہ دیتے ہیں
اور گناہوں سے بھی اللہ ہی بچاتے ہیں، اور علم والے بھی اللہ ہیں اور حکمت والے بھی اللہ ہیں۔ تو فضل تو اللہ ہی کا ہے، لیکن بس یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ اپنی رائے پہ اصرار مت کیا کرو، اور اگر تمہارے رائے پہ عمل نہ ہو تو پھر غمگین نہ ہوا کرو۔ یعنی ادب بتا دیا قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو کہ رائے تو دیا کرو اپنے بڑے کو، جو تمہارے بڑے ہیں ان کو مشورہ دیا کرو، لیکن ہر تمہارا مشورہ مانا جائے یہ بات ضروری نہیں۔ کبھی کبھار تمہارے مشورے کے خلاف کوئی ایسی بات ہو جائے تو تم یہ کہا کرو کہ خیر تو اسی میں ہے، جو ہمارے بڑوں نے طے کر لیا اسی میں خیر ہے، نہ معلوم میری رائے پہ عمل ہوتا پتہ نہیں کیا شر ہو جاتا۔ تو قیامت تک کے لیے ادب بتا دیا، اور اپنے ہر مسلمان کو اپنے بڑوں کے ساتھ جوڑنے کی ترغیب دی۔ باقی نیکی کی محبت اور کفر کی نفرت، ایمان کی محبت، گناہوں کی نفرت، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور اسی کی دعا کی بھی ترغیب ہے۔ جیسے ہم آپ دعا مانگتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا، اور ایمان کو ہمارے دلوں میں پرکشش بنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں کفر کو مبغوض بنا، اور کبیرہ صغیرہ ہر گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اے اللہ ہمیں ہدایت والے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو ان کے لیے تو ہمارے رب نے خبر دی، اور ہم اپنے لیے اپنے رب سے روز درخواست کریں کہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرما۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ قیامت تک اللہ ہمیں جوڑے رکھے، اور گناہوں سے اور سرکشی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔